الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور الاولین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ مطالعہ وید، پران، گیتا گرنتھ اور قرآن کے مطابق ڈاکٹر وید پرکاش ویداچاریہ نے جس شکتی کو آشٹ گن یکت آخری کل کی اوتار بتایا، تو میں نے دنیا کے عالموں کو ایک چیلنج کر کے دکھایا کہ سرشٹی کے نرمان سے لے کر کے قیامت تک ان کی کسی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اور جب جھٹلائے گا تو وہ وقت جس کا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ وعدہ کیا، وہ وقت اپنی نشانیاں دکھاتا جائے گا اور ہر اگلا پل قیامت کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ یہی وید پرانوں میں کل کی اوتار اور کل یگ کا بیان ہے، جس میں آج کا جو یگ ہے، جب پرشورام سنواد ہوا رامائن کے مطابق، تو ان کو 15 سال کل یگ میں بتانے کا آشیرواد دیا گیا، اور انہوں نے کل کی اوتار کے انتظار میں اپنا تمام وقت گزار دیا۔ یہ کل کی اوتار 570 عیسوی اپریل ماہ کو پیدا ہوا۔ سنبھل جس کا نام تھا، جس کا بیان ویدوں نے اتھرو وید، رگ وید، بھوشیہ پران نے بتایا۔ جب اللہ نے سرشٹی کو بنایا اور اپنے نور کو اپنے آئینہ جاتے حق نے رکھا روبرو، عکس آئینے میں دوسرا ہو گیا، عکس جاتے الہی تھا یہ، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہو گیا۔ یعنی عرش معلیٰ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کو قطب تارے میں رکھ دیا، اور عرش معلیٰ پر اپنے دونوں ناموں کے بیچ اپنا نام لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت کے اوتار کے مطابق، نبی الاولین کے مطابق، الف واو میم، الف اللہ واحد، واو اور میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 3 یگوں میں یہی کلمہ چلتا رہا، اور آخری یگ میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ثابت کرتا رہا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی یہ گی میں نہیں رہا۔
جب اللہ نے ان کو آسمان میں ستاروں کے بیچ میں رکھا، وہاں سے یہ ستاروں کی گنتی آرمبھ ہوئی اور جوتش بنا۔ آپ نے جنت اور دوزخ بنائے، اور ایک ولی اللہ جو تھا وہ سجدے میں چلا گیا، اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا تو میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا۔ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ اس کے سر پر گھاس اگ آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بتایا کہ جاؤ جبریل، اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جبریل آئے، ان کو جگایا اور پوچھا۔ اس نے بتایا کہ تیرے اللہ نے جنت اور دوزخ بنایا اور اپنے آپ کو غفور الرحیم بتا کر کے سبھی لوگوں کو بھرمت کیا۔ اگر وہ سچا غفور الرحیم ہے تو پھر دوزخ کیوں بنایا؟ جبریل نے یہ بات اللہ کو بتا دی کہ اس نے ہٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ غفور الرحیم ہیں تو آپ نے دوزخ کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا، جاؤ جبریل، اس کو بولو کہ اپنے انگوٹھے کو دیکھو۔ جب انگوٹھے کو دیکھا گیا تو اس میں ٹیلی ویژن لگ گیا۔ کربلا کے میدان میں آل رسول امام حسین چت لیٹے ہیں، نماز کے سجدے میں ہیں، اور اوپر سے خنجیر لعین اس کو ذبح کر رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور جبریل کی طرف دیکھنے لگا۔ کہا، اللہ نے آپ سے ایک بات اور پوچھی ہے کہ کیا میں اس قاتل کو اور اس مقتول کو ایک ہی جگہ میں ڈال دوں؟ اس نے توبہ کی تسبیح پڑھی اور اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، اس کو دوزخ کے علاوہ الگ ایک دوزخ بناؤ۔ اگر ہمارے جیسا گناہ گار دوزخ میں جائے گا تو اس کی شکل دیکھ نہ پائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس بات کو مان لیا اور حاوی دوزخ بنا دیا۔ یہ خاتم النبیین کو جس وقت آدم کی شکل میں بھیجا گیا تو شیطان کو طاقت دی گئی قیامت لانے کی۔ اماں حوا کو اور بابا آدم کو جنت میں رکھا گیا اور ایک پھل کھانے کے لیے منع کر دیا گیا۔ سانپ جو ہے وہ سانپ کی شکل میں شیطان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا اور ان کو بھرمایا کہ تم اس پھل کو کیوں نہیں کھاتے۔ جب اس کی بات مانی گئی تو ان کو بے پرد کر دیا اور دونوں کو ایک جدہ میں اور دوسری بھارت میں پھینک دیا۔ یہ دونوں اللہ کی تسبیح کرتے رہے اور آدم روتے رہے۔ آپ کے آنسوؤں سے ایک ندی پیدا ہوئی۔ میرے مطالعہ کے مطابق یہ وہ سانپ ہے، اردھ چندرما وہ ہے جس کی آخری نبی نے انگولی سے توڑ کر کے ایک ناستک کو بتایا۔ ان کے اردھ چندر جو ہے ان کے ماتھے پر جہاں جاٹوں سے پانی نکلا اس کو گنگا بتایا، اور جو ان کے اردھ چندر کا نشان ہے وہ آخری نبی کا نشان بتایا، اور جو آپ بے پرد ہو کر کے
باہر پھینکے گئے تھے تو جو آپ نے مرغان پہنا وہ اپنے عضو خاص کو چھپایا، اور گلے میں جو سانپ لٹکا وہ وہی شیطان قابو میں لا کر کے اپنے گلے میں لٹکایا۔ یہ میں نے اپنی کتاب اس HHAQ کے دوارا جب لوگوں کو بتایا تو منافقین نے، گستاخ رسول نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو جلانے کا حکم، میرے بچوں کو ٹارچر کرایا، اور اس سب سے جو میرا اچھا بچہ تھا، جو مجھے منافقوں کے مجلسوں میں جانے سے منع کرتا تھا، اہل باطل کی مجلس سے اٹھا کر لاتا تھا، اور جو مجھے اسموکنگ میں کرتا تھا اس کو بھی اس نے چھڑا دیا۔ کوئی عیب اس کے پلے نہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ کرا دیا کہ اس کتاب کی اس سے توہین کرائی اور اپنی جماعت میں شامل کر کے میری اس رتبے کو گھٹایا، اور میرا دشمن بن کر کے 7 بار ان منافقین نے، جو کربلا کے بیان کو نہیں جانتے، انہوں نے میرے پاس حملہ کرایا، کیونکہ میں نے 2013 میں مودی مشن مسلم مورچہ کا مہامنتری بن کر کے 7 سوتریہ پیٹیشن کے ذریعے مودی جی مہان کو بتایا کہ کیا چاہتا ہے بھارت کا مسلمان۔ جواب میں نے ہی اس میں لکھا کہ وقف کی پراپرٹی جو ہے وہ ہمارے پوروجوں کی ہے، اس کو جائز بارسان کو دیا جائے، اور وقف کی جو جائیداد ہے، بورڈوں میں جو پیسہ ہے اس کو مسلم بچیوں کے ہائی ایجوکیشن پر خرچ کی جائے، اور ہمارے سنویدھانک ادھیکار جو جس قرآن کو ہم سنویدھان مانتے ہیں، سورہ نساء کی 62 آیت کے مطابق اور آرٹیکل 25 اور 6 کے مطابق، آج اگر اس کو گستاخ رسول، بے اصول، گوڈسے وادی سناتنی اور نجدی وہابی، جناح جیسا بد عقیدہ شرابی، اور اس کے ملا منیر جیسا ایک بڑا وہابی یا شیعہ اپنے آپ کو یہ بتائے کہ میرے قرآن کو مانو، تو اس کے قرآن کو ماننے والا ہی ان غداروں میں شامل ہو جائے گا، اور قیامت کا وقت پھر نزدیک آئے گا۔ ایران اور اسرائیل میں جو ہوا وہ اس کا اشارہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ جب انترکش میں آسمان پر بلائے گئے تو یہی اقصی مسجد میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تمام کائنات میں جتنے بھی جن و انس، دیو، سب نے اس نماز کو پڑھا، اور ان کو امام المتقین کا درجہ دیا گیا۔ جو لوگ اس بات کو بھی مذاقیہ مانتے ہیں، جو مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، ان کا ایمان 15 سال کے مسلمانوں پر ہے، اور 14ویں صدی کے وہ امام ہیں جن کا ذکر حضور کو جب آسمان پر بلایا تو معراج میں ان کا ذکر کرایا، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عرش سے ستاروں سے اتارا زمین پر، تو آپ کو
10 دریاؤں میں غسل کرایا، علم، ادب اور یہ سب دریا جتنے بھی تھے ان کا غسل کرا کر کے اب آپ کو شکل انسانی میں آسمان پر بلایا۔ آپ نے 3 مہینوں کا ادب کرنا جو ہے وہ واجب بتایا، ایک ماہ رمضان، دوسرا ذی الحج اور تیسرا پہلا محرم کا مہینہ جس کو نو ورش کا پہلا مہینہ بتایا گیا۔ میں تمام دنیا کے عالموں کو، آچاریوں کو اس ماہ رمضان اس کے ادب کرنے کا درخواست کرتا ہوں، اور میں قیامت کے آنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ حق بات جو ہے کہ زندگی فانی ہے، موت ضرور آنی ہے، اور قیامت کے دن سب لوگ اکٹھا ہوں گے اور اس سرکار کائنات اخلاص موجودات حضرت محمد کے پیچھے صفیں لگیں گی۔ جو لوگ غیر مذہب سے 3 باتوں پر یقین کریں گے، نمبر 1 کہ اللہ واحد ایک ہے، ایکا دیو بھوے، نمبر 2 سب کو موت آنی ہے، نمبر 3 سب کی پوچھ قیامت کے دن ہونی ہے۔ ان کو آدم علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ جب میدان محشر میں حساب ہوگا تو ان کے لیے سرور کائنات اخلاص موجودات حضرت محمد مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اے دادائے قوم، اے بابائے قوم، میں آپ کے وسیلے سے ان تمام کو اپنی صف میں کھڑا کراؤں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جن تک میرا کلمہ نہیں بھی پہنچا ان کو بھی بخشاؤں گا۔ آج کا عالم اگر ان باتوں پر بحث کر رہا ہے تو آج جو ہے دھرم کے نام پر میڈیا مذاق اڑا رہا ہے اور دھرم کے نام پر ادھرم کیا جا رہا ہے۔ جو بات آج رجت شرما نے بتائی تو وہ صرف اندرا گاندھی کی نفرت سے اور اس کے کارن کہ انہوں نے ایمرجنسی کیوں لگائی۔ میں رجت شرما جی کو بتاؤں کہ جب میں نے ویدنتی جی مہاراج، اندریش جی اور موہن بھاگوت جی کو بیان دیا، جب انہوں نے کہا سب کو کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، مگر میں نے کہا ہم نے ظفر سے لے کر کے آزادی کی لڑائی لڑنے تک کہا ہندی ہیں ہم، ہندوستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ سرو دھرم کا گہوارہ ہے، اور اب اس کا سنویدھان ہی قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو سنویدھان کو بدلے گا وہ قرآن کو بدلے گا، جو قرآن کو بدلے گا وہ ایمان کو بدلے گا، اور عہدے، عورت اور پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کر کے اس میں آئے گا۔ جو بحثیں انڈیا ٹی وی پر آج ہو رہی ہیں، ابھی آپریشن سندور کے بارے میں جو چرچائیں کی گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت میں نے 16 فتووں کے ذریعے سے ان گمراہ شدہ 72 جماعتوں کے بارے میں فتویٰ دلایا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو انٹرویو دے کر کے اس کو دکھایا، اور میں نے رجت شرما کو بتایا کہ اس کو آپ اس پر بحث کرائیں۔ میں پورے دنیا کے عالموں سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، فرق ہم میں اتنا ہے کہ حق اور باطل کا، اور ستیہ اور استیہ کا، دھرم اور ادھرم کا۔ اس لیے قیامت آنی ہے۔ آپ لوگ
اس پر بحث کرنے کے لیے تیار کریں یا آپ دکھائیں، مگر افسوس کہ رجت شرما جی نے فتح کا فتویٰ دکھایا، میرے ایک بھی اس کو نہیں دکھایا، اور جو ان کو نفرت اندرا گاندھی کی اس سے تھی، مجھے پرسوں ان کی ایک انٹرویو میں معلوم ہوا کہ یہ مودی جی مہان کے کلاس فیلو ہیں اور اپنے 1925 کے سنکلپ کو دہرانے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں ان کو بتا دوں کہ جو میرا پہلا فتویٰ نشر ہوا، جس کے لیے مجھے گستاخ رسولوں نے پہلی بار بائیکاٹ کیا، وہ تھا پریوار نیوجن۔ پریوار نیوجن پر میں نے فتویٰ دیا، 6 ودیشی ملکوں کے اور 16 ہمارے بھارت کے علماؤں نے اس پر فتویٰ دیا کہ آپریشن کرنا حرام ہے، اور ہندوؤں نے اس کو ایک آندولن کے روپ میں پیش کیا کہ مسلمانوں کو تو حرام ہے اور ہندوؤں کے زبردستی آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اس پر میرے آفیسرز نے مجھے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ویدک اسلام بھارت کی شان کو اچھی طرح جانتا ہے، تو انہوں نے فتویٰ دلایا، اور جو میں نے فتویٰ دیا کہ یہ بھارتی سمویدھان، قرآن اور نبی کی زبان سے عزل کرنا جائز ہے، اور میرے پیروں نے بھی یہی بتایا کہ جو حکمران ہیں، حکومت کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اور اس میں عذر کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اس پر مجھے فتویٰ دیا گیا، اور میں نے پرسوں ہی رجت شرما جی کو اور پراچی جی کو سلام کیا، جو انہوں نے کام کیا ابھی کہ جو ہمارا PDA اور AISSJ کا ابھیان تھا، 40=40+20 کا فارمولہ دے کر کے ہم نے 400 پار کرنے والوں کو 250 نیچے لایا تھا۔ اگر جن کو میڈیا راج کمار پپو بتاتے ہیں، جن میں اکھلیش یادو ہیں اور یہ راہل ہیں، یہی سچے راستے پر ابھی سمویدھان بچانے کی بات کر رہے ہیں، مگر ان کے جو ایک ماتا کے لیے سمویدھان کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ ان کی ماتا نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس نے دیش بچایا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ الگ لڑکے مر جاتے اور آپ سمویدھان کو قتل کراتے۔ کیا سمویدھان کا قاتل وہ ہے جس نے سمویدھان کو بنایا؟ کیا سمویدھان کا قاتل یا سمویدھان کا قاتل وہ ہے جس نے سناتن کے سنت، سابرمتی کے سنت کو برلا مندر کے پرانگن میں ہے رام کرتے لٹایا؟ کیا گوڈسے وادی سناتنی ہے اور گاندھی وادی سناتنی نہیں رہا؟ یہ آپ کی نفرت ہے، جو نفرت آپ کو اس انجام تک پہنچائے گی جس نفرت نے جو دھرم کے نام پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور ان کو غدار کہہ کر کے لوگ آج پکار رہے ہیں، اسی طریقے سے سنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے جس وقت شیعہ نے، ایران کے شیعہ نے آواز اٹھائی تھی امریکہ کی بات پر کہ صدام حسین کو پھانسی چڑھایا تھا، آج وہ بھی اس بات کا پچھتاوا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جس اوبیسی نے ان کچھ ملاؤں کے کہنے پر میرے ان فتووں کو برقعے کے اوپر، سماجک نیائے کے اوپر اور رام مندر کے پکش میں اور اقصی مسجد کو تفرقہ مسجد بتانے پر یہ کروایا تھا، مجھے جیل کرانے کے لیے ایک فتویٰ دلایا تھا
قتل کا جو آج تک چل رہا ہے، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگروادیوں کے بیچ میں جا کر کے میں نے قرآن کا بیان سنایا تو 10,000 آدمی میرے ساتھ مل کر کے AISSG میں شامل ہوا اور گستاخ رسول کے بارے کی جماعت کو چھوڑا اور آل انڈیا سنی صوفی جماعت کا ساتھ دیا۔ میں اب بھی آج اس محرم کے چاند کو سلام کرتا ہوں اور پھر اپنے پیغام کو زندہ کرتا ہوں۔ میں رہوں نہ رہوں، میرا یہ HHAQ یوٹیوب کا پیغام ضروری رہے گا، اور ڈاکٹر شیخ ہمیشہ یہ کہے گا کہ ویدک اسلام ہی بھارت کی شان ہے، جس کا کوئی دھرم نہیں، اس کو شرم نہیں، کیونکہ وہ اگیان ہے۔ جے باپو، جے بھیم، جے سنویدھان۔